السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ محترم صدر محفل، معزز علماء اکرام، قابل احترام اساتذہ، معزز مہمان گرامی، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن، ہمارا پیارا ہندوستان میں زندگی بسر کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ آج ہم سب اپنے وطن عزیز کے یوم آزادی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے تاکہ ان عظیم شہداء اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سکون اور اپنی خوشیاں قربان کر کے ہمیں ایک آزادی جیسے عظیم نعمت عطا کی۔ میرے محترم حاضرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آزادی کسی قوم کو تحفے میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے صبر، قربانی، اتحاد اور مسلسل جد و جہد درکار ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی بھی لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 200 برس تک انگریزوں نے ہمارے ملک پر حکومت کی، ہمارے وسائل پر قبضہ کیا اور عوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا، لیکن ہندوستان کے باشعور بہادر لوگوں نے کبھی غلامی کو اپنی تقدیر نہیں سمجھی۔ انہوں نے آزادی کی شمع روشن رکھی اور آخر کار 15 اگست 1947 کو ہمارا وطن آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کسی ایک مذہب، ایک زبان یا ایک علاقے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ پورے ہندوستان کی مشترکہ جد و جہد تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام طبقات کے لوگوں نے مل کر آزادی کی اس مقدس تحریک میں حصہ لیا۔ یہی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت تھی اور یہی آج بھی ہمارے ملک کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کرداروں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کی ہر تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ کسی نے میدان جنگ میں تلوار اٹھائی، کسی نے قلم کے ذریعے قوم میں بیداری پیدا کی، اور کسی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور کسی نے ہنستے ہوئے پھانسی کے پھندے قبول کیے، مگر اپنے وطن کی آزادی اور عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہمیں ٹیپو سلطان یاد آتے ہیں، اگرچہ ان کی شہادت 1799 میں ہوئی تھی، یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے، لیکن انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف جس بے مثال بہادری اور استقلال کے ساتھ جنگ لڑی، انہوں نے آنے والی نسلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے غلامی کے بجائے عزت کی موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور قول آج بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی برپا ہوئی تو بے شمار مسلمان، علماء، سپاہی اور عام لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، بہت سے علماء کو قید کیا گیا، بے شمار لوگوں کو پھانسی دی گئی اور کئی خاندان اجڑ گئے، مگر آزادی کا جذبہ کم نہ ہوا۔ بعد کے دور میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے علمی بصیرت، شاندار خطابت اور سیاسی قیادت کے ذریعے آزادی کی تحریک کو نئی طاقت عطا کی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ وطن ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں علم کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، خدمت اور کردار کے میدان میں ضرور آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم محنت سے تعلیم حاصل کریں، اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کریں، قانون کی پابندی کریں، سچائی اور دیانتداری کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، تو یہی ہمارے شہداء کے لیے بہترین خراج عقیدت ہوگا۔
میرے عزیز بھائیوں، یوم آزادی صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کام کریں گے۔ ہمیں نفرت کے بجائے محبت، اختلاف کے بجائے بھائی چارے اور مایوسی کے بجائے امیدوں کا پیغام عام کریں گے۔ آئیے آج اس مبارک موقع پر ہم سب اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کام کریں گے۔ آخر میں دو اشعار پیش خدمت ہے۔ خون شہیداں سے مہکا ہے گلستان وطن، خون شہیداں سے مہکا ہے گلستان وطن، اس کے حفاظت ہماری مقدس فرض ہے ہر دم۔ وطن کی خدمت ہی اصل میں قوم کی عزت ہے، وطن کی خدمت ہی اصل میں قوم کی عزت ہے، محبت، امن اور اتحادی ہماری طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن ہندوستان کو ہمیشہ خوشحال کے ساتھ رکھے، صحیح سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔